اللہ۔ محفل نعت میں ہم مختصر بیان بھی سنتے ہیں، مدنی پھول چنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کا نام سورۃ دہا ہے۔ اس میں ایک آیت ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ فرمایا اور اس نے تمہیں اپنی محبت میں گم پایا، یعنی اللہ نے تمہیں اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ یہ اس کو محبت والا ترجمہ ہے۔ ترجمہ تو اور لوگوں نے بھی کیا۔ بعض لوگ گرامر پڑھ کر جو کوئی تھوڑی بہت انگلش ڈکشنری سے دیکھ لے اور پھر ٹرانسلیشن شروع کر دے تو وہ انگلش کا حال کیا کرے گا؟ ٹرانسلیشن کا اردو سے انگلش میں کیا جائے گا یا عربی سے اردو میں کیا جائے گا۔ اس طرح جو تھوڑی سی عربی جان لے جو ہے اور اس کے بعد وہ یہ سمجھے کہ میں بھی قرآن کا ترجمہ کر لوں گا، نہیں، ترجمہ قرآن کے لیے تو بہت سارے علوم کا جاننا ضروری ہے، اس میں مہارت ضروری ہے۔ تھوڑی گرامر جان کر یا ایک دو علم سیکھ کر یا عامی عربی سمجھ پڑھ کر یا جو ہے وہ گرامر صرف و نحو کی جان کر ہر آدمی ترجمہ نہیں کر سکتا اس کا۔ اور جو ایسے لوگوں نے ترجمہ کیا وہ غلط کر گئے۔ امام اہل سنت نے فرمایا اس آیت کا ترجمہ کیا اور اس نے تمہیں اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ اس آیت کریمہ سے متعلق علم تفسیر کے ماہر علماء کے 2 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس آیت میں حضور علیہ السلام کے ایک بچپن کا واقعہ، بڑا خاص واقعہ ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی اور حاضرین آپ بھی سماعت کیجئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ نبی کریم علیہ السلام حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں تشریف رکھتے تھے، ننھے منھے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کو لے کر حضرت حلیمہ سعدیہ مکے جا رہی تھیں۔ جب شہر کے دروازے پہنچی تو دیکھا بڑی بھیڑ لگی ہوئی ہے داخل مکہ پر، لہذا سائٹ پر کھڑی ہو گئیں۔ اس وقت آپ کو کچھ حاجت پیش آئی تو اس کام کے لیے آپ نے نبی پاک علیہ السلام کو ایک جگہ بٹھایا اور خود کسی جگہ آپ گئیں اور فوراً ہی آئیں، مگر آپ نے زوردار آواز سنی۔ کیا دیکھتی ہیں کہ وہ نور نظر، دل کے چین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں آپ نے ایک جگہ بٹھایا تھا وہ وہاں موجود نہیں ہے۔ گویا حلیمہ سعدیہ پر قیامت ٹوٹ گئی، تڑپ گئیں۔ کبھی ادھر دیکھتی ہیں کبھی ادھر دیکھتی ہیں، لوگوں سے پوچھتی ہیں میرے نور نظر کو تم نے دیکھا ہے؟ تمہیں کچھ معلوم ہے؟ یہ قیامت کا لمحہ تھا۔ ہزاروں غیر مسلم تھے جو بچپن سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، نشانیوں سے جانتے تھے کہ یہ آخری نبی ہیں۔ ہزاروں اہل کتاب آپ کے در پہ تھے اور آپ کو شہید کرنے کے موقع تلاش کرتے تھے۔ حلیمہ سعدیہ ان کی ناکام کوششیں دیکھ چکی تھیں۔ شاید اسی وقت وہ خطرات بھی ان کے ذہن میں گھوم رہے ہوں گے، لہذا حیران تھی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی نے انہیں پریشان کر دیا۔ اسی حالت میں سر پر ہاتھ رکھے پریشانی میں بیٹھ گئیں کہ کروں تو کیا کروں، کہاں انہیں تلاش کروں۔ فرماتی ہیں میں اسی عالم میں بیٹھی تھی، ایک بڈھا کھوسٹ میرے پاس آیا اور کہا اے سعدیہ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ میں نے کہا میرے نور نظر ابھی یہی تھے، اب نہ جانے کہاں تشریف لے گئے ہیں۔ وہ بڈھا کہنے لگا گھبراؤ نہیں، میں کسی ایسے کو جانتا ہوں جو ان کا پتہ تمہیں بتا سکتا ہے۔ آپ نے کہا جلدی سے پھر مجھے بتاؤ۔ تو بڈھے نے کہا تم حبل یعنی بدھ جسے قریش خدا مانتے تھے
اس کے پاس جاؤ۔ حلیمہ سعدیہ کو جو امید لگی تھی حبل کا نام سن کر وہ بھی ٹوٹ گئی، اور آپ نے بے نیازی سے کہا ارے بڈھے تیری ماں تجھ پر روئے، تو جانتا نہیں کہ جب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، ان کی ولادت ہوئی تو تمہارا یہ حبل پر کیا گزری تھی؟ ارے یہ تو منہ کے بل اوندھا گر گیا تھا۔ اور آپ فرماتی ہیں اس بڈھے نے پھر میری بات سننے کے بعد وہ اپنے عبادت خانے میں چلا گیا، اور اس نے جا کر اس بت کے گرد 7 چکر لگائے اور کہا اے حبل یہ سعدیہ ہے، اس کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ جانے کہاں چلا گیا ہے، تم اس کا پتہ بتا دو۔ یہ نام سنتے ہی، نبی پاک کا نام سنتے ہی وہ حبل تھر تھرایا اور منہ کے بل پھر گر گیا، اور آس پاس جتنے بت تھے سب ایک دوسرے پر گر پڑے اور ٹوٹ گئے۔ فرمایا نا کسی نے تیری آمد تھی، اعلیٰ حضرت ہی کا شعر ہے، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا۔ یعنی حضور کی آمد ہوئی تو بیت اللہ نے سلامی دی، اور جو ہے وہ بت پر ایسی بتوں پر ہیبت طاری ہو گئی کہ سب بت گر گئے۔ حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں اب وہ بڈھا واپس میرے پاس آیا، کانپ رہا تھا، اس کے دانت کے کھڑکھڑانے اور گھٹنوں کے تھر تھرانے کی آواز میرے کانوں نے سنی، اور وہ کہنے لگا سعدیہ پریشان نہ ہو، تیرے بیٹے کا رب بہت عظیم ہے، وہ اسے ضائع نہ کرے گا۔ محمد برائے جناب الہی، جناب الہی برائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حلیمہ سعدیہ مکے میں داخل ہو گئیں اور عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچی اور جا کر واقعہ بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایک جگہ رکھا تھا، بٹھایا تھا، جب میں وہاں سے واپس لوٹتی ہوں تو وہ اپنی جگہ نہیں تھے، آپ نے تلوار کھینچ لی، جلال میں آئے اور سب قریش نے آپ کو دیکھا تو کانپ گئے، اور آپ سے کہا عرض کیا اے ہمارے سردار ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ آپ ارشاد فرمائیے۔ عبد المطلب سیدھے حرم پاک میں پہنچے، کعبے کا طواف کیا اور جناب الہی میں دعا کی اور کہا یا ربی ان محمدن لم یوجد فجمیع قومی کلہم متردد، یعنی اے اللہ پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے ہمیں معلوم نہیں، اس لیے میری قوم تردد میں ہے، میری قوم پریشان ہے۔ غیب سے آواز آئی اے لوگوں غم نہ کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب انہیں ہرگز ضائع نہیں فرمائے گا۔ عبداللہ بن عباس کی روایت میں ہے ابھی یہ معاملہ چل رہا تھا کہ ابو جہل حرم پاک میں پہنچا، اونٹنی پر سوار تھا، لوگوں نے دیکھا یہ کیا ہے کہ اونٹنی میں وہ پیچھے بیٹھا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف فرما ہے۔ آتے ہی کہا اے عبد المطلب نہ جانے تمہارے اس بیٹے سے ہمیں کیا پہنچے گا، میں گزر رہا تھا، دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں، میں نے اونٹنی کو بٹھایا اور انہیں اپنے پیچھے بٹھانے کی کوشش کی، اونٹنی ضد کر گئی، کھڑی نہ ہوئی، میں بہت کوشش کرتا رہا مگر چلنا تو دور کی بات اونٹنی نے کھڑے ہونا بھی گوارا نہ کیا۔ پھر میں نے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بٹھایا تو اونٹنی اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر اس نے چلنا شروع کر دیا، گویا اونٹنی کہہ رہی تھی ارے ابو جہل اے بے وقوف، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو امام ہے، امام کو پیٹ کرنا بے ادبی ہوتا ہے، امام پیچھے نہیں ہوتا، امام آگے ہوتا ہے۔ گویا تھی اس اونٹنی کی یہ صدا بے خبر سرکار کو آگے بٹھا، جب تلک آگے نہ بیٹھیں گے نبی میں قیامت تک نہ اٹھوں گی کبھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی یہ شان تھی کہ اللہ پاک نے ان کی حفاظت فرعون مصر کے ذریعے کروائی، اور حضور کے حق میں اس شان کا اظہار کیا گیا
کہ ابو جہل چاہے یا نہ چاہے اللہ پاک نے اس سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کروائی کہ انہیں اونٹ پر بٹھانے کی خدمت دی اور پیچھے وہ بیٹھا اور آگے وہ جو ہے وہ امام الانبیاء تشریف فرما ہوئے۔ علماء کہتے ہیں یہ واقعہ دراصل اس آیت کی طرف اشارہ ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یعنی اس نے تمہیں اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ مطلب یہ بنے گا کہ پیارے محبوب آپ کا بچپن شریف تھا، آپ تنہا کہیں جا رہے تھے، دادا جان عبد المطلب بھی ساتھ نہیں تھے، حلیمہ سعدیہ بھی ساتھ نہیں تھی، ہزاروں دشمنوں کا خطرہ تھا، ان میں سے کسی کا ہاتھ آپ کے دامن پاک کی طرف بڑھے یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ ابو جہل بدبخت نے آپ کی طرف پیٹ کرنے کی جسارت کی تو رب رحمان کو یہ بھی گوارا نہ ہوا، اور آپ کا رب جس نے اس وقت آپ کو تنہا نہ چھوڑا اب بھی وہ آپ سے عنایت بند نہ فرمائے گا۔ لہذا اے محبوب تسلی رکھیے، آپ اپنے رب کے ہاں بڑا مقام رکھتے ہیں۔ کسی نے کہا میں قربان کیا پیاری پیاری ہے نسبت، یہ آنے خدا وہ خدائے محمد کا دم خاص بہر خدا ہے سوائے محمد برائے محمد۔ تو ناظرین، علماء کرام نے اس آیت کریمہ کا جو دوسرا معنی ذکر کیا ہے، پہلا تو میں نے بیان کر دیا، یہ پس منظر میں یہ واقعہ بھی بیان کر دیا، دوسرا یہ اس کے معنی بیان کیے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی عمر شریف 63 سالہ ظاہری زندگی مبارک کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک حصہ اعلان نبوت سے پہلے کا، دوسرا اعلان نبوت کے بعد کا، اور فرمایا اللہ نے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس نے تمہیں اپنی محبت میں گم پایا اپنی طرف راہ دی۔ یہ دو حصے ہیں، اعلان نبوت سے پہلے کا وہ حصہ ہے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اے پیارے محبوب آپ کی ظاہری زندگی مبارک کے جو ابتدائی 40 سال ہیں، ان سالوں میں آپ ہماری محبت میں وارفتہ تھے۔ پھر اس کے بعد زندگی مبارک کا دوسرا حصہ ہے، یعنی اعلان نبوت اور اس کے بعد کی زندگی مبارک شروع ہوئی۔ اس کے متعلق فرمایا فہدا، یعنی اے محبوب محبت میں اب وارفتگی کے بعد وہ عرصہ شروع ہوا کہ اللہ پاک نے آپ کی طرف وحی بھیجی، علمک ما لم تکن تعلم، یعنی سکھا دیا تمہیں جو کچھ تم نہ جانتے تھے۔ تو قرآن کی جامعیت دیکھیے، یہ کمال دیکھیے کہ 63 سال کی ظاہری زندگی مبارک ہے، قرآن کریم اس مبارک زندگی کا پورا نقشہ صرف لفظوں میں کھینچ دیتا ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی وہ بھی بے مثال با کمال، اعلان نبوت کے بعد کی زندگی وہ بھی بے مثال۔ فرق صرف اتنا ہے کہ 40 سال میں محبوب کی شان اللہ پاک جانتا تھا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ پاک کی محبت میں وارفتہ تھے۔ اعلان نبوت کے بعد 23 سال ان محبوب کی شانوں کا مخلوق پر بھی اظہار ہے۔ جب اعلان نبوت ہو گیا تو پھر لوگوں نے اشارے سے چاند ٹوٹتے ہوئے بھی دیکھا، سورج کو پلٹتے بھی دیکھا، درختوں کو اور جانوروں کو خدمت اقدس میں سجدہ کرتے بھی دیکھا۔ یہ 23 سال تھے جب کمالات مصطفیٰ کا کچھ تھوڑا سا اظہار مخلوق پر ہو رہا تھا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آیت میں جو لفظ استعمال ہوا ہے ضال، اس کا درست ترجمہ ہے محبت الہی میں وارفتہ۔ اسے ذہن میں بٹھا لیجئے۔ ویسے عام طور پر ہم جیسے عام لوگوں کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی گمراہ ہے، مگر اس جگہ یہ لفظ محبوب کے لیے استعمال ہوا ہے، یہاں یہ معنی ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اس جگہ اس کا معنی ہے محبت الہی میں وارفتہ۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا ما ضل صاحبکم ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے صاحب نہ بہکے اور نہ ٹیڑھا راستہ چلے۔ پتہ چلا محبوب علیہ السلام کی زندگی مبارک میں کوئی ایک سیکنڈ بلکہ ایک سیکنڈ کا کروڑواں حصہ بھی ایسا نہیں جس پر لفظ گمراہ بولا جا سکے۔
بھٹکا ہوا بولا جا سکے. معاذ اللہ، گمراہوں کو یہ تو راستہ دکھانے کے لیے آئے ہیں، یہ تو ہادی ہیں، یہ تو رہنما ہیں، یہ تو انبیاء کے بھی امام ہیں. سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، یہ تو سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شہر والا کی آمد آمد ہے. بولو مرحبا، بولو مرحبا. سبحان اللہ، یہ حق کا راستہ بتانے آئے ہیں. سبحان اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو راہ دی. یہ اس کا ترجمہ ہے. اس لیے ترجمہ قرآن جب بھی پڑھیں، عاشق رسول کا ترجمہ پڑھیں، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ پڑھیں، امام اہل سنت کا ترجمہ پڑھیں. اس کی تصحیح مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہ عالیہ نے کی ہے، وہ پڑھیں. ترجمہ کنز العرفان، یہ ترجمہ پڑھیں گے انشاءاللہ الرحمن عاشقان رسول کے، تو انشاءاللہ بھٹکیں گے نہیں، بہکیں گے نہیں. اللہ پاک ہمیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں خود رفتہ رکھے اور وارفتہ رکھے. آئیے کلام سنتے ہیں زید بھائی سے.